اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اختلاف و انحاء التلبسات حسب اختلاف المبادئ، ربما يفصل بين المشتقات فيتوهم أن بعضها حقيقة في المتلبس وبعضها في العام۔ الموجز فی الاصول، سماحت الشیخ آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کی کتاب ہے۔ ابھی ہمارا 14واں درس ہے، مشتق کی بحث ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ علم اصول میں، اصول فقہ میں جب مشتق کی بحث ہوتی ہے تو یہاں پر مشتق سے مراد وہ نہیں ہے جو علم نحو میں مشتق سے مراد لیا جاتا ہے۔ علم نحو میں مشتق جامد کے مقابل میں ہوتا ہے، اور یہاں پر مشتق خود جامد کو بھی شامل ہے۔ یہاں پر مشتق سے مراد جس کو ذات پر حمل کیا جا سکتا ہو اور اس مشتق میں جو مبدا موجود ہے ذات کا اس مبدا کے ساتھ اتحاد ہو، اس طرح حمل ہو کہ اتحاد ہو سکے، یہ مشتق سے مراد ہے۔ یعنی وہ مبدا اور وہ وصف ذات کے اندر موجود ہونا چاہیے، اور اس کے زائل ہونے سے ذات زائل بھی نہ ہو۔ یہاں پر مشتق سے مراد یہ ہے، یعنی ایسی ذات کہ جس میں وہ مبدا اور وہ وصف موجود ہو، اس مبدا اور وصف کے ساتھ وہ ذات متصف ہو جو مشتق کے اندر موجود ہے۔ تو جب یہ حمل صحیح ہو جائے گا تو مشتق جس کا آپ حمل کر رہے ہیں اس کو مشتق ہم کہیں گے۔ جیسے زید ضارب ہم کہتے ہیں تو مبدا ضرب گویا کہ زید کے اندر موجود ہے، تو یہ گویا کہ ضارب یہ مشتق ہے۔ اسی طرح جوامد کو بھی حتیٰ کہ شامل ہے، جیسے زوجہ، رق، اور مثلا ہم کہیں گے زید رق، زید حر، ہند زوجۃ، تو یہ بھی گویا کہ یہ ایک مشتق ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے یہاں پر وہ بحث بھی آتی ہے فقہ میں غالباً کہ ایک زوجہ اگر ایک شخص کی تین زوجات ہوں، مثلا تین زوجہ ہوں، دو زوجہ کبیرہ ہوں اور ایک زوجہ صغیرہ ہو، مثلا ایسا مورد فرض کریں کہ دو زوجہ کبیرہ ہیں کسی کی اور وہ حاملہ ہیں، ان سے بچہ مثلا ابھی پیدا ہوا ہے، اور ایک زوجہ صغیرہ ہے تیسری۔ صغیرہ مطلب یعنی 2 سال سے کم ہے، 6 مہینوں کی ہے یا سال کی ہے، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ نکاح مثلا ہو گیا اس کے ساتھ کسی شخص کا کہ جس کی 2 زوجہ ہیں کبیرہ۔ اب گویا کہ اس کی 3 زوجہ ہیں، اب جو کبیرہ 2 زوجہ ہیں وہ حاملہ ہیں، ان کا بچے 2 پیدا ہوتے ہیں، تو اب وہ زوجہ گویا کہ وہ دودھ پلا سکتی ہیں۔ اب وہ 2 زوجہ اس زوجہ صغیرہ کو دودھ پلاتی ہیں، تو ان میں سے ایک پہلے دودھ پلاتی ہے اور دودھ کی وہ تمام شرائط
رضاعت کی جو شرائط ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، 15 دفعہ پلانا یا دن اور رات میں اس طرح پلانا کہ ہڈیاں اس سے مضبوط ہوں مثلا، تو اس کو مرضع اولیٰ کہیں گے۔ اسی طرح دوسری زوجہ جو کبیرہ ہے وہ بھی اس صغیرہ کو دودھ پلاتی ہے اپنی شرائط کے ساتھ، تو اس کو مرضع ثانیہ کہیں گے۔ اب یہاں پر جو مرضع اولیٰ ہے، پہلی زوجہ کبیرہ جس نے اس صغیرہ کو دودھ پلایا ہے، جبکہ صغیرہ بھی زوجہ ہے اس شخص کی، تو اب وہ مرضع اولیٰ اس دودھ پلانے کی وجہ سے گویا کہ اس شخص کی نسبت ام الزوجہ ہو گئی، اور ام الزوجہ جو ہے وہ حرام ہوتی ہے شوہر پر، تو لہذا یہ نکاح باطل ہو جائے گا اس کا، اور یہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ صغیرہ بنت الزوجہ ہونے کی وجہ سے حرام ہو جائے گی کہ بالآخر جس نے دودھ پلایا ہے وہ زوجہ تھی اور صغیرہ نے دودھ پیا ہے، تو وہ بنت الزوجہ ہو گئی، لہذا جب بنت الزوجہ ہو گئی تو بنت الزوجہ کے ساتھ بھی نکاح حرام ہوتا ہے، لہذا یہ بھی اس شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ یہ دو باتیں واضح ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مرضعہ ثانیہ ہے، جو دوسری کبیرہ بیوی ہے کہ جس نے اس صغیرہ کو دودھ پلایا ہے، آیا وہ شوہر پر حرام ہوگی یا حرام نہیں ہوگی؟ اس میں دو فتوے ہیں گویا کے، اور وہ اس مشتق کی بحث پر مبنی ہیں دو فتوے، کیونکہ صغیرہ جس کو اب پہلی مرضع کبیرہ نے جو دودھ پلایا ہے تو اب وہ زوجیت سے خارج ہو گئی، حرام ہوگی شوہر پر۔ اب مرضع ثانیہ جس نے دوسری مرتبہ دودھ پلایا ہے، تو اب وہاں پر یہ بات ہوگی کہ وہ صغیرہ جو پہلے زوجہ تھی اب زوجہ نہیں ہے، زوجیت سے خارج ہو چکی ہے یقیناً، لیکن پہلے زوجہ تھی۔ اب آیا مشتق خصوص متلبس بالفعل کے لیے واضح ہے، تو فعلاً تو وہ زوجہ نہیں ہے، لہذا جب زوجہ نہیں ہے تو وہ جو مرضع ثانیہ ہے وہ ام الزوجہ کیسے بنے گی؟ لہذا وہ ام الزوجہ نہیں بنے گی، اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہوگی شوہر پر۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ مشتق عام کے لیے واضح ہے، متلبس بالمبدأ بالفعل اور منقضى عنہ دونوں کے لیے واضح ہے، تو اب یہاں پر جو صغیرہ ہے جو پہلے زوجہ تھی اب فعلاً زوجہ نہیں ہے، لیکن چونکہ مشتق عام کے لیے واضح ہے اب وہ زوجہ کا اطلاق اس پر ہوگا۔ جب زوجہ کا اطلاق اس پر ہوگا تو مرضع ثانیہ وہ ام الزوجہ کہلائے گی اس صغیرہ کو دودھ پلانے کی وجہ سے، جب ام الزوجہ کہلائے گی تو وہ بھی حرام ہو جائے گی شوہر پر۔ تو لہذا یہ یعنی زوجہ کا جو ہے یہ یعنی کہ مرضع ثانیہ جو ہے یہ آیا شوہر پر حرام ہوگی یا حرام نہیں ہوگی، یہ دو قول مبنی ہیں، آیا مشتق متلبس بالمبدأ بالفعل کے لیے واضح ہے یا عام کے لیے واضح ہے، تو یہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اصول فقہ میں جوامد کو بھی مشتق شامل ہے، لہذا یہاں پر فقط افعال خارج ہو گئے اور وہ مشتقات خارج ہو گئے جیسے ناطق کہ مبدا کے زائل ہونے سے ذات زائل ہو جاتی ہے، لہذا افعال اور مصادر خارج ہو گئے، تو جوامد بھی شامل ہو گئے مشتق میں۔ تو گویا کہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہو گئی، ایک مورد اجتماع اور دو مورد افتراق، مثلا اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ نحو میں بھی مشتق ہیں اور اصول فقہ میں بھی مشتق ہیں، یہ مورد اجتماع ہو گیا۔
افعال اور مصادر مزید فی، نحو میں مشتق ہیں لیکن علم اصول میں مشتق نہیں ہے، یہ پہلا مورد افتراق ہو گیا۔ اور جوامد نحو میں مشتق نہیں ہے لیکن اصول فقہ میں مشتق ہیں، لہذا یہ دوسرا مورد افتراق ہو گیا۔ تو یہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے گوئے کہ یہاں پر توسیع موجود ہے کہ جوامد کو بھی گوئے کہ یہ شامل ہے مشتق اصولی۔ یعنی اصل یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ ذات جو اس مبدا کے ساتھ متصف ہے کہ جو مشتق میں موجود ہے، ہم نے گوئے کہ اس ذات کو دیکھنا ہے، تو اس ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ وہ مشتق صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے یہی مثلا زوجہ کا اطلاق آیا اس ذات پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آیا ضارب کا اطلاق اس پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس طرح کے مثلا عناوین یعنی آیا اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو گوئے کہ آپ نے اس ذات کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جو ذات یعنی کہ اس مبدا کے ساتھ متصف ہے۔ آج کی بحث میں یہ کہتے ہیں، ایک شعبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک تفصیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ تفصیل یہ ہے، غالباً فاضل تونی کی طرف منسوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ طے ہونے کے بعد کہ علم اصول میں مشتق کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض مشتقات میں جو یعنی کہ بعض مشتقات جو ہوتے ہیں وہ متلبس بالفعل میں حقیقت ہیں اور بعض عام میں حقیقت ہیں، گویا کہ یہ تفصیل ہے ایک قسم کی۔ یعنی تمام مشتقات گویا کہ مورد بحث نہیں ہیں، بلکہ بعض مشتقات متلبس بالفعل میں حقیقت ہیں اور بعض مشتقات عام میں حقیقت ہیں۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ مثلا کاتب ہے، مجتہد ہے، مثمر۔ کاتب، ایک شخص کاتب ہے، اس کا کام کتابت کرنا ہے۔ آج کے دور میں مثلا ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص ٹائپنگ ماسٹر ہے، یعنی ٹائپ کرتا ہے، لیکن وہ محض کاتب ہے۔ وہ مثلا اس نے ٹائپ کرنا ہے، اس کو آپ جو کچھ لکھ کے دیں گے اس کو وہ ٹائپ کر دے گا، اگرچہ وہ نہ بھی سمجھ سکتا ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یا پرانے دور میں جس طرح، یا آج بھی ممکن ہے موجود ہوں، دیواروں پر وہ جو لکھنے والے کاتب ہوتے ہیں، پینٹر جس کو کہتے ہیں، تو بعض ایسے ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں، اس طرح ایک ایوب پینٹر تھا، پتہ نہیں اب زندہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کو کاغذ پہ گوئے کہ لکھ کے دیا جاتا تھا کہ یہ آپ نے دیوار پہ لکھنا ہے، تو وہ لکھ لیتا تھا، بہت خوبصورت انداز میں لکھتا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ میں نے کیا لکھا ہے، تو فقط کاتب تھا یعنی کہ۔ اسی طرح مجتہد ہے ایک شخص، ایک ہے مثمر، درخت جو ثمر آور ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ تینوں عناوین اس وقت بھی صادق آئیں گے اگرچہ تلبس گزر چکا ہو۔ مثلا ایک شخص کاتب ہے، لیکن مہینہ دو مہینہ میں وقفہ آ گیا اور اس نے کوئی کتابت نہیں کی، لیکن اس کو آپ کاتب کہیں گے پھر بھی۔ یا جس طرح ایک پینٹر ہے، ٹائپنگ ماسٹر ہے، مہینہ دو مہینہ چھٹیاں آ گئیں، اس نے کچھ بھی ٹائپ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں لکھا، لیکن آپ پھر بھی اسے کاتب کہیں گے، پینٹر کہیں گے۔ مجتہد ہے، کچھ مثلا عرصہ ایسا ہوا، مہینہ دو مہینہ یا اس سے زیادہ کام جو بھی ہے،
وہ استنباط میں مشغول نہیں ہے، وہ احادیث اور آیات کے میں غور و فکر اور استنباط میں مشغول نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے مجتہد کہیں گے۔ اسی طرح ثمر آور درخت ہے، مثلا آم کا اگر ہے درخت، گرمیوں میں آم ہوتا ہے تو سردیوں میں اب وہ یعنی کہ مصروف نہیں ہے پھل دینے میں، لیکن ہے مثمر، یعنی موسم جب آئے گا تو وہاں پر گویا کہ پھل لگیں گے، لیکن آپ اسے ابھی بھی مثمر کہیں گے۔ تو اگرچہ تلبس گزر چکا ہے، لیکن آپ اس پہ کاتب، مجتہد اور مثمر کا اطلاق کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے واضح ہوا کہ یہ عام کے لیے واضح ہیں یہ والے الفاظ، یعنی اگرچہ تلبس گزر چکا ہے، زمانے ماضی میں ہوا ہے، ابھی فعلاً وہ کاتب کتابت میں مشغول نہیں ہے، مجتہد استنباط میں مشغول نہیں ہے، مثمر ثمر میں مشغول نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ آپ ان پر اطلاق کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح یعنی جہاں پر حرفہ ہو یا ملکہ ہو یا قوت، اس باب سے اگر ہوں تو وہاں پر یہ ہے کہ منقضہ عنہ میں بھی حقیقت ہے، لیکن اگر اس باب سے نہ ہو بلکہ مبدا اس میں فعلی ہو، جیسے ابیض اور اسود مثلاً ہے کہ یہاں پر عنوان فعلی ہے، گویا کہ ابیض اور اسود میں، مثلاً کاغذ اگر ابیض ہے، بعد میں آپ اس پہ کچھ لکھ لیں یا اس کو سیاہی اس پہ ڈال دیں تو وہ اسود ہو جائے گا، پھر بعد میں آپ اس کو سفیدی کر دیں تو وہ ابیض ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہاں پر فعلی موجود ہے، یعنی وہ چیز ہے اور اب وہ ختم ہو چکی ہے فعلاً۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ صادق آئے گا کہ فعلاً دیکھا جائے گا، یعنی ایک چیز ابیض ہے تو فعلاً دیکھا جائے گا، وہ ابیض ہے تو آپ اس کو ابیض کہیں گے، اسود ہے تو آپ اس کو اسود کہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ابیض تھا ابھی اسود ہے تو آپ اسے ابیض کہیں گے، پہلے اسود تھا ابھی ابیض ہے تو آپ اسے ابیض کہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیوار مثلاً ابیض ہے تو آپ اسے ابیض کہیں گے اگرچہ پہلے اسود ہی کیوں نہ ہو، اگر اسود ہے تو آپ اسے اسود کہیں گے اگرچہ پہلے ابیض ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر گویا کہ مبدا امر فعلی ہے، یعنی فعلاً اگر وہ مبدا موجود ہے تو اطلاق لفظ کرتا ہے، اگر فعلاً مبدا موجود نہیں ہے تو اطلاق لفظ نہیں کرتا۔ یا جس طرح قیام اور قعود ہے، ایک شخص کھڑا ہوا ہے تو آپ اسے قائم کہیں گے، اگر وہ بیٹھ گیا ہے تو آپ اسے قائم نہیں کہیں گے بلکہ قائد کہیں گے۔ تو یہاں پر گویا کہ مبدا امر فعلی ہے، تو گویا کہ یہ تفصیل ہو گئی۔ اگر مبدا اس قسم کا ہو، حرفہ ملکہ قوت میں سے ہو، تو اگرچہ وہ مبدا کے ساتھ تلبس گزر چکا ہو پھر بھی آپ اطلاق کریں گے، اور مبدا اگر امر فعلی ہو تو پھر فعلاً وہ مبدا موجود ہو تو تب آپ لفظ کا اطلاق کریں گے۔ تو یہ ہو گیا، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تفصیل ہے، یعنی ان دو چیزوں میں۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہم یہ اشکال کریں گے، وہ یہ ہے کہ مبدا بعض اوقات مبدا کی انہا مختلف ہوتی ہیں، مبدا بعض اوقات فعلیت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات ملکہ اور حرفہ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات صنعت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات قوت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات ملکہ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ گوئے کہ انہا مبدا کی ہو گئیں، لیکن یہ جو تلبسات ہیں ان کی انہا بھی طبعاً وہ تبدیل ہوتی جائیں گی۔ جس وقت خود مبدا مختلف انہا پر ہے، آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف انہا پر ہے، تو تلبس ہونے کا زمانہ زیادہ ہے یا کم ہے یہ بھی خود بخود تبدیل ہوتا جائے گا۔ اب مبدا اگر امر فعلی ہے تو تلبس کا زمانہ بھی کم ہے گویا کہ،
اگر مبدا ملکہ میں سے یا حرفہ میں سے ہے تو وہاں پر تلبس کا زمانہ بھی زیادہ ہے۔ ملکہ کے طور پہ ہے، مثلا مجتہد فعلاً اگر استنباط میں مشغول نہ بھی ہو وہ متلبس بالمبدا شمار ہوگا، چونکہ یہاں پر تلبس کا زمانہ زیادہ ہے، وسیع ہے، اور انقضاء کا لفظ یہاں پر صادق نہیں آئے گا کہ تلبس منقضی ہو چکا ہے۔ انقضاء اس وقت صادق آئے گا جب اصلاً ملکہ ختم ہو جائے گا۔ مثلاً ایک مجتہد ہے، اب ملکہ اجتہاد اگر ختم ہو چکا ہے، اب آپ کہیں گے کہ وہ مجتہد نہیں ہے، یعنی اب انقضاء صادق آئے گا، نہ یہ ہے کہ وہ استنباط میں مشغول نہ ہونے کی وجہ سے انقضاء صادق آئے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح شخص خیاط ہے، مثلاً درزی ہے، تو جب تک وہ پیشہ نہیں چھوڑ دے گا، مکمل طور پہ معروف ہو جائے کہ اس نے وہ پیشہ چھوڑ دیا ہے، تب تک وہ فعلاً مہینے 2 مہینوں کے لیے وہ خیاطت میں مشغول نہ بھی ہو، لوگ اسے خیاط کہیں گے، لوگ اسے نجار کہیں گے۔ اسی طرح قوت میں بھی ہے، تمام ان چیزوں میں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ تلبس کا زمانہ زیادہ ہے، اور قیام قعود ہو گیا، ابیض اسود میں ہو گیا، وہاں پر تلبس کا زمانہ کم ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر جب کم زمانہ ہے تو انقضاء جلدی صادق آتا ہے، یہاں پر تلبس کا زمانہ زیادہ ہے تو انقضاء کا لفظ بھی جلدی صادق نہیں آتا۔ نہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پر گوئے کہ انقضاء ہو چکا ہے اور وہاں پر انقضاء نہیں ہو چکا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ربما یفصل بین المشتقات، بعض اوقات تفصیل بیان کی جاتی ہے مشتقات کے درمیان، فیتوہم، یہ توہم کیا جاتا ہے، ان بعضھا حقیقت فی المتلبس، کہ بعض مبادی جو ہیں وہ متلبس بالفعل میں حقیقت ہوتے ہیں، بعض مشتقات، و بعضھا فی العام، اور بعض مشتقات عام میں حقیقت ہوتے ہیں، نظیر الکاتب والمجتہد والمثمر، جس طرح کاتب ہے، مجتہد ہے، مثمر ہے، فما یکون المبدا فی حرفتن او ملکتن او قوتن، تو گویا کہ جہاں پر مبدا بطور حرفہ ہو، بطور ملکہ ہو، بطور قوت ہو، تصدق فی ہذہ الثلاثہ، وہاں پر یہ تینوں عناوین صادق کہیں گے، وَإِن زالت تلبس، اگرچہ تلبس زائل ہو چکا ہو، یعنی ذات اگرچہ تلبس میں وہ مشغول نہ ہو، تب بھی یہ عناوین صادق کہیں گے۔ فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ لِلْعَامِ، تو معلوم ہوا کہ یہ عام کے لیے واضح ہیں، بے شہادت صدق، کیونکہ ہمارے پاس شاہد موجود ہے کہ یہ عناوین صادق آ رہے ہیں، ما عدم تلبسہ، جبکہ وہ ذوات متلبس نہیں ہیں، بالکتابت، کاتب کتابت کے ساتھ متلبس نہیں ہے، مجتہد اجتہاد کے ساتھ متلبس نہیں ہے، اور استنباط پہ میں مشغول نہیں ہے، اور مثمر، وہ جو درخت ہے وہ اسمار میں مشغول نہیں ہے، بخلاف غیر، یا بخلاف ان کے علاوہ جو باقی عناوین ہیں، مما کان المبدا فی امرن فعلیا، کہ جہاں پر مبدا امر فعلی ہو، یعنی جہاں پر مبدا کو فعلاً دیکھا جاتا ہو عرف کی نگاہ میں، جیسے ابیض اور اسود ہے، ایک چیز اسود ہے تو فعلاً دیکھا جائے گا، اگرچہ پہلے ابیض ہی کیوں نہ ہو، ایک چیز ابیض ہے تو فعلاً دیکھا جائے گا اگرچہ پہلے اسود ہی کیوں نہ ہو۔ یلاحظ علیہ، مصنف فرماتے ہیں اس پر اشکال ہے کہ ان المبدا یؤخذ تارۃ علی نحو الفعلیات، کہ مبدا مختلف انحاء پر ہوتا ہے، بعض اوقات فعلیت کی نحو اور طرز پر ہوتا ہے، جیسے قائم ہے، قائد ہے، وَأُخْرَى عَلَى نَحْوِ الْحِرْفَةِ، بعض اوقات حرفہ کی نحو اور طرز پر ہوتا ہے، کالتاجر، جیسے تاجر ہے، وَثَالِثَةً عَلَى نَحْوِ الصُّنَاعَةِ، بعض اوقات ایک فن اور صنعت کی طرز پر ہوتا ہے، جیسے نجار، مستری، وَرَابِعَةً عَلَى نَحْوِ الْقُوَّةِ، بعض اوقات قوت کی جو ہے نا وہ نحو پر ہوتا ہے، جیسے آپ کہیں گے شجرۃ مثمرہ، یعنی بالقوہ، یعنی وہ مثمرہ ہے شجر، بالفعل اگرچہ نہیں ہے، مثلا موسم آئے گا تو پھل دے گا، لیکن ابھی موسم نہیں ہے تو پھل نہیں ہے، لیکن اس میں قوت ہے، صلاحیت ہے۔ وَخَامِسَةً عَلَى نَحْوِ الْمَلْکَةِ، اور بعض اوقات علی نحو الملکہ ہوتا ہے، جیسے مجتہد، یعنی بار بار کتابوں کا مطالعہ کرنے سے
اور اجتہاد یعنی استنباط اور غور و فکر کرنے سے جب اس کو اجتہاد کا ملکہ حاصل ہو گیا تو اب فعلاً استنباط میں مشغول نہ بھی ہو تو اس کو آپ مجتہد کہیں گے۔ تو یہ گویا کہ انہا مختلف ہو گئیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔